یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہو کے معراج کی رات گزر رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں رہ کے حضرت موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کیا کر رہے تھے، تو پھر مجھے اپنا ایمان پکا رکھنے دو نا کہ رسول پاک اپنے مزار میں بھی ہوں تو غلام درود و سلام پڑھے، دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیا کرتے ہیں، پھر اسی پہ مرنا ہے ہمیں، اسی عقیدے۔ آج کچھ لوگ ایک صحیح حدیث کو ہاتھ میں لے کر سب سے بڑا عقیدتی ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ نتیجہ تم نے قرآن سے نکالا یا اپنے کاروبار سے؟ آج اسی جھوٹ کو قرآن، صحیح حدیث اور عقل تینوں سے توڑیں گے۔ حدیث کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی؟ ہاں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 3056۔ لیکن یہ سب واقعات ہماری دنیا کے نہیں بلکہ عالم برزخ کے ہیں، جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور عالم برزخ کے واقعات سے عالم دنیا کے اصول اور عقیدے بنانا اول درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دھیان دیجئے، حدیث میں کیا لکھا ہے؟ کیا لوگ موسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا کے لوگوں کی دعائیں سن رہے تھے؟ نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا کے لوگوں کی مدد کر رہے تھے؟ نہیں۔ حدیث صرف ایک چیز بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو عالم برزخ میں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، بس۔ سب سے بڑا دھوکہ جو آج کے عالم لوگوں کو دیتے ہیں، جب نبی اپنی قبر میں زندہ ہے تو پکارو۔ اب بریلوی عالم کہتے ہیں جب نبی زندہ ہے تو مدد بھی کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن کہا کہتا ہے کہ ہر زندہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ فرشتے بھی اللہ کی زندہ مخلوق ہے، کیا انہیں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے؟ نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، 27 میں 80۔ اب چالاکی دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ مردہ نہیں زندہ ہے، تو سوال، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انبیاء برزخ میں زندہ ہوتے ہیں؟ پھر بھی اللہ نے کیوں کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ یہ دنیاوی سننا ہے، اور برزخی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ ایک الگ دنیا ہے جہاں ہماری پکار نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی ہی گواہی قرآن نے دی اور کہا تم برزخ والوں یا مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سب سے خطرناک ملاوٹ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اختیار کو اس کے بندوں میں بانٹ دینا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فریاد سنتے ہیں، وہ آپ کو رزق دیتے ہیں، وہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ سورہ آراف، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 197۔ سب سے بڑا سوال، صحابہ رضی اللہ عنہ قبر پر مدد مانگنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اگر قبر میں موجود انبیاء سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو بتائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے؟ ابو عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے؟ قبر تو موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، مگر کسی ایک صحابی سے بھی قبر سے مدد مانگنا ثابت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کا دروازہ تھا، یہ عقیدہ نہیں، یہ بزنس ماڈل ہے۔
सच कड़वा है लेकिन सच है। भाई अगर महबूब वहां रह के हजरत मूसा को कब्र में खड़े होकर देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कर रहे थे, तो फिर मुझे अपना ईमान पक्का रखने दो ना कि रसूल पाक अपने मजार में भी हों तो गुलाम दरूद सलाम पढ़े, देख भी लेते हैं और सुन भी लिया करते हैं। फिर इसी पे मरना है हमें, इसी अगर अकीदे कब्र पे। से मदद मांगना जायज मान लिया जाए तो मजारों की दुकानें चलेंगी, चादर चिराग चढ़ावा बिकेगा, मगर तौहीद खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ने कहा फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। सूरा नम्ल सूरा नंबर 72 और आयत नंबर 18।